سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ انگلینڈ میں بڑی تعداد جو پی ٹی آئی کی تھی کل وہ سڑکوں پہ آ گئی، اور یہاں پہ شہزاد اکبر صاحب نے کیا کہا، اور بھی رہنما تھے، پہلے سنتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کو۔ جی آپ کے پاسپورٹ کینسل کر دے گا، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، اسے بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ برٹش پولیس کو رپورٹ کریں، اپنے ایم پی کے پاس جائیں، اپنے کاؤنسلر کے پاس جائیں، ہر جگہ پہ بتائیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی آپ کو تھریٹن کرتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے برطانیہ میں، آپ یہاں کے شہری ہیں، ریزیڈنٹ ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ یہاں کے اداروں کو آپ اس کے بارے میں آگاہ کریں، کیونکہ وہ ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں اس طرح سے۔ ناظرین، دوسری طرف آپ سب کے علم میں ہے شہباز گل، وہ بھی مختلف ممالک میں اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں، کبھی پیرس، کبھی اسپین، کبھی اٹلی، کبھی کہیں وہ دورے کر رہے ناروے۔ اور یہ شہزاد اکبر صاحب نے کل جو بات کہی وہ بھی سننے والی تھی، وہ یہ وجہ ہے کہ پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، آپ کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ پاکستانی شہری جو ہے ان کے جو حقوق ہے وہ پہلے نہیں مل رہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا وہ پاکستان سے باہر ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے پچھلے 2-2.5 سال سے، اس سے پہلے مریم اورنگزیب پہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کی آوازیں لگی تھی، اس وقت بھی کہا گیا جی ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ کینسل کر دو، بلاک کر دو۔ پھر سعودی عرب میں واقعہ پیش ہے۔ آج گورنمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ایک طرف جو ہماری گورنمنٹ ہے یا ہمارا جو پاکستان ہے وہ غیر ممالک میں پاکستانی رہتے ہیں ان کے پیسوں سے چل رہا ہے یا قرضے سے چل رہا ہے۔ دوسرا انہی لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی۔ ایک لڑکی آپ جانتے ہیں سائرہ جو ہے، سائرہ میر، اس کے گھر پر حملہ کر دیا پاکستان میں، بوڑھی ماں تھی، پتہ نہیں 30 گاڑیاں آ گئی، دہشت پھیلائی جاتی۔ جو بات شہزاد اکبر صاحب نے یہ کہی کہ یہاں پہ آپ جائیں اور ہر جگہ پہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف پاکستان سے بھی ایک بیانیہ جاری ہوا کہ پاکستان کی بدنامی کا باعث مان رہے ہیں یہ لوگ۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جب آپ پاکستانیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں گے، پاکستانیوں کو آزادی کی زندگی جینے نہیں دیں گے، تو ظاہر ہے پھر دوسرے ممالک میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے وہاں آواز اٹھائیں گے۔ اب جس طرح وہ کیا نام ہے اس کا، شہباز گل کبھی امریکہ، کبھی ناروے، کبھی کسی ملک میں جا کے وہاں پہ پاکستان کے جو مظلوم عوام ہے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے آواز اٹھا رہے۔ اس سے آپ کیا سمجھتے کہ پاکستان کے جو، اگر آپ نے ظلم کرنا شروع کیا ہوا ہے تو ظلم کے خلاف، وہ کہتے ہیں پنجابی جی تتے توے تے بھی بیٹھنا تو چیخ بھی نہیں مارنی، یہ والا حساب نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جب تک پاکستان میں اس طرح چلتا رہے گا، جو دوسرے ممالک میں پاکستانی یا پی ٹی آئی کے وہ اسی طرح کے معاملات سڑکوں پہ لے کے آئیں گے، اور میڈیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ ڈسٹرب، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ انگلینڈ کا ایشو نہیں ہے، مگر آج کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ فاصلے بڑے کم ہو گئے۔ یہ کینیڈا دیکھ لیں آپ، پاکستان کے جرنیلوں کو انہوں نے کہا جی یہاں پہ نہ آئیں، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا کردار کیا ہے، یہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص نہیں تو یہ کینیڈا کے ساتھ کیسے مخلص ہوں گے، چاہے یہ پیسے لے کے آتے ہیں یہ جو بھی، انہوں نے کہا جی یہاں نہ آئیں۔ امریکہ میں بھی اس طرح کی آواز اٹھ رہی ہے۔ تو جب تک ہمارے رویے اپنے ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ اعلان کرتے رہے پاکستان کی بدنامی کا فلاں باعث بن رہا ہے، فلاں بن رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو حالات پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ سوشل میڈیا پہ جب یہ ویڈیو آتی ہے تو یہاں پہ پھر دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں، پھر جو پاکستانیوں کے بچے ہیں جو دوسرے چھوٹے بچے ہیں، جب وہ گھروں میں یہ بات چیت سنتے ہیں، وہ پھر اپنے دوستوں سے جو انگریز ہیں، جرمن ہیں یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ پھر بات چیت کرتے ہیں۔ اس سے پاکستان کا جو، ایک تو پہلے ہی ہمارے حالات ایسے ہیں
کہ قرضہ لے لے کے بدنامی ہوئی ہے، پھر مانگنے والے ہمارے سعودی عرب میں، دبئی میں، ان کی وجہ سے یہ بدنامی، اب تیسرا یہ، اور یہ سارا کچھ کس نے کیا؟ گورنمنٹ اس کی ذمہ دار۔ جب آپ نے اپنے جو اکاؤنٹ تھے ان میں پیسے اتنے ڈال دیے عوام کا خون چوس کے، اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ باقی آپ کو کچھ چیز ایسی نظر نہیں آئی۔ یہاں پہ ابھی جو اس طرح شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ پولیس کے ساتھ پاس جائے، پولیس کو رپورٹ درج کرائے، اور میں حیران ہوں کہ آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں کوئی اٹھاتا، اگر کوئی ہاتھ اٹھائے تو وہ کیس بن جاتا ہے اور یہ کرائم میں آ جاتا ہے۔ منہ سے آپ بولتے رہتے ہیں، وہ بھی ایک لمٹ تک، وہاں بھی آپ کوئی ایسی دھمکی نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے آپ قانون کے شکنجے میں آئیں۔ تو شکنجے میں آئیں لفظ میں اگر آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے والا بہتر کر لے، اگر جو بھی سمجھا دیا آپ کو، لیکن یہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہاں پہ کوئی کسی کو گالیاں دے لے گا، سب کچھ کر لے گا، مگر جیسے ہی ہاتھ اٹھاتا ہے قوانین حرکت میں آ جاتے۔ اسی وجہ سے یہاں آزادی کے ساتھ یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، سڑکوں پہ نکل کے بعد آپ نے دیکھا نواز شریف کے گھر کے باہر جو تماشا لگا ہوتا ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں، لیکن یہاں پہ قوانین کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی۔ اور ایک اور بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں یا ظاہر ان کے تعلقات ہیں، میں بھی کئی جگہ پہ جاتا ہوں، وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں جو یہاں کسی نہ کسی یا تو سیاست میں حصہ لے رہے ہیں یا سماجی یا کوئی انسانی حقوق کی تنظیموں میں وہ حصہ لیتے ہیں، اور پھر ان کے نوٹس میں آتی ہیں، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہوتے ہیں، ویسے نون لیگ کے نہیں ہوتے، پتہ نہیں وہ لوگ بلاتے نہیں، کیونکہ آج اگر کوئی پروگرام نون لیگ کے حق میں کر دیا جائے تو وہ چلتا ہی نہیں، وہ لوگ الٹا گالیاں دینی شروع کر دیتے کہ اس کو ڈیلیٹ کرو۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ پچھلے دنوں ایک پروگرام میں نے کسی کے ساتھ کیا، اس نے کچھ عمران خان کے خلاف بول دیا، بعد میں مجھے امریکہ سے، کبھی یورپ سے، کبھی کہیں سے اتنی کالیں آئی، مجھے وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ پرابلم یہ ہے کہ لوگ اب یہ جان چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی، ہمارے ساتھ حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ سب چیزیں سامنے آ چکی۔ آئے دن یہاں بھی حالات خراب، پاکستان میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں، اور ہمارے دعوے یہ ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، سمجھ سے باہر ہے، ہر چیز پاکستان کی بک رہی ہے، مگر کہتے ہیں جناب کہ بہت ترقی کر رہا ہے۔ کہاں پہ ترقی کر رہا ہے اللہ بہتر جان۔ اس کی وجہ ہے کہ جھوٹ سے ہم صبح کا آغاز کرتے ہیں، شام تک جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کے ذریعے ترقی کر رہے ہیں، جھوٹ کے ذریعے سسٹم کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچ کا دور دور تک نام و نشان نہیں کہ کوئی سچ بھی بول کے اور سمجھتے کہ عوام کو ہم بے وقوف بناتے رہے۔ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آتی جس سے پتہ چلے کہ عوام کے لیے کوئی ایسا فائدہ ہے۔ عمران خان نے اس کے اوپر اتنے کیس ڈالے ہوئے، آج بھی جی فلاں کیس میں ضمانت، فلاں کیس میں ضمانت، فلاں فیصلہ محفوظ، بشرا بی بی، تو یہ چیزیں سن کے عوام کو ہی پتہ چل چکا ہے کہ یہاں پہ انصاف کا نام و نشان نہیں۔ سارے فیصلے جی محفوظ کیے جاتے ہیں، اور سے پھر جو آرڈر آتا ہے اس کے مطابق فیصلہ دے دیے۔ میں شیخ رشید کو سن رہا تھا، وہ کہتا میرے اوپر 40 دن اتنا ظلم ہوا، اور وہ سیاست ہی نہیں اب کر رہا، وہ کہتا جی میں سیاست نہیں کر رہا۔ ایئرپورٹ بیچ کے بسیں خریدی جا رہی ہے، بسیں بیچ کے پتہ نہیں اپنی کیا کیا خریدا جا رہا ہے، اے ٹو زیڈ ملک کا بیڑا گرک کر دیا۔ کسی چیز میں بھی پاکستان نے ترقی نہیں کی سوائے چور بازاری، سوائے ہیرا پھیری، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز۔ ملک کی تو عزت ہوتی ہے جب آپ چاہیں تو پاکستان کی عزت کو کے بارے میں سوچے، لیکن آپ نے تو نہ، اچھا یہ ہے کہ انہوں نے اگر عوام کی عزت نہیں کی تو عوام نے ان کی بھی عزت نہیں کی، وہ بھی لان تان سارا دن ان پہ ڈالتے ہیں، ایسی ایسی لانتیں پڑتی ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہیں جن پہ جیسے قاضی یا دوسرے باجوہ شاجوہ، ان کے بچے، ان کی بہو، وہ بھی لانتی کردار، ان کو بھی شرم نہیں آتی، وہ بھی دیکھتے ہوگے کہ یہ کیا عزت ہے، اور بعد میں
جب یہ غرق ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، وہ بتائیں گے کہ آپ کے باپ دادا جو تھے وہ لعنتی کردار تھے، پوری قوم ان کے اوپر لعنت بھیج دی۔ اس سے عزت خراب نہیں ہوتی۔ پاکستانی اپنے حق کے لیے باہر نکلے، آواز اٹھائے، اس سے جی پاکستان کی عزت خراب ہوتی۔ یہ سوچنے والی بات۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔